خواتین و حضرات السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان محمد فاضل شمسی۔ آج ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت۔ خواتین و حضرات، 2020 اختتام کی طرف ہے اور چند گھنٹوں بعد 2021 شروع ہو جائے گا، اور اس پر ہمیں خوشی منانا اس 2021 کے شروع ہونے پر کیوں؟ جبکہ ہم موت کے قریب سے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک سال ہمارا اور کم ہو گیا اور ہم موت کے اور قریب ہو گئے۔ اسی حوالے سے آج ہمارا موضوع نیو ایئر اور مسلمان کا طرز عمل، اس پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ جو مہمان اسکالر موجود ہیں وہ پروفیسر ضیاء الرحمن مدنی، فاضل مدینہ یونیورسٹی۔ میں ان سے پوچھوں گا کہ نیو ایئر اور مسلمان کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال تعالی والذین لا یشہدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد ابدلکم اللہ لکم خیرا منہما یوم الفطر و یوم الاضحیٰ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریفات، توصیفات، تسبیحات، تحمیدات، طیبات، صلوات، اچھے کلمات اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں۔ درود و سلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے، جو ہمارے آقا ہیں، راہبر ہیں، رہنما ہیں، اسوہ ہیں، قدوہ ہیں، مثال ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ہماری نجات ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے مطابق ترکتکم علی محجۃ بیضاء لیلھا کنہارھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک بڑا جو ہے وہ روشن دلیل والا دین دے کر جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے ہیں، اور اس دین کی جو راتیں ہیں وہ بھی دن کی طرح روشن ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری جو خوشیوں میں طرز عمل ہونا چاہیے اور جو غمی کے موقع پر طرز عمل ہونا چاہیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے آسان طریقے سے بیان کر دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کے لیے دو ہی راستے بتائے ہیں، یا تو وہ خوشیوں پر شکر کرنے والا ہے، یا اگر کوئی غم آ جائے تو صبر کرنے والا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرعی طور پر ہماری جو بھی عیدیں ہیں اس کا بھی تعین فرما دیا ہے۔ بڑی مشہور حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مدینہ تشریف لائے تو وہاں پر جو اہل مدینہ تھے وہ 2 دن کھیل کود اور خوشیاں منایا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے استفسار کیا، ما ھذانی یومان، یہ جو 2 دن ہے اس کی کیا حقیقت ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہ 2 دن جاہلیت سے ہم اس کے اندر کھیلا کرتے ہیں اور اس کے اندر خوشی منایا کرتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے بہتر تمہیں 2 دن دے دیے، اور وہ 2 دن عید الاضحیٰ اور عید الفطر کی صورت میں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جاہلیت کی عیدیں تھیں اسے برقرار نہیں رکھا، بلکہ اس کا ایک نعم البدل ہمیں دیا کہ ہمارے پاس جو ہے عید الاضحیٰ ہے اور عید الفطر ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے زمانے سے یہ ہوتا تھا کہ ہر جو ہے سال نیا چڑھتا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور صحابہ اکرام سے کہیں سے یہ ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے سال چڑھنے کے اوپر کوئی خوشیاں منائی ہوں۔ اور یہ جو طرز عمل ہے جو آج کل نظر آ رہا ہے، نہ آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملے گا، نہ خلفائے راشدین کی زندگی میں ملے گا، جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔
آپ کے اوپر لازم ہے کہ میرے طریقہ کار کو اپناؤ اور خلفائے راشدین کے طریقہ کار کو اپنایا جائے۔ یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کی تفسیر میں مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں والذین لا یشہدون الزور، یہاں پر زور سے مراد جو ہے جو مشرکین اور اہل اسلام کے علاوہ عیدیں ہیں، ان عیدوں میں شرکت کرنا اس سے مراد ہے۔ یعنی زور جھوٹ کو کہا جاتا ہے، اور یہ جو ہے وہ جھوٹ اور یعنی شریعت کے مطابق نہیں ہے، اور جو بھی شریعت کے مطابق نہ ہو اس کو زور یا جس کی کوئی حقیقت نہ ہو اس سے بیان کیا گیا ہے۔ تو اہل ایمان جو ہے ایسی مناسبتوں میں جو ہے وہ شرکت نہیں کرتے، بلکہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے طریقہ کار متعین کیا ہے اس کے اوپر چلتے ہیں۔ اور ہم جانتے ہیں کہ جو بھی ان خرافات میں پڑتا ہے پھر خرافات کا رستہ کھلتا چلا جاتا ہے، اور شریعت کی مخالفت جو ہے اس کے اندر اور زیادہ بڑھ چڑھ کر جو ہے حصہ لیا جاتا ہے اور دین کی مخالفت کی جاتی ہے۔ جیسے ہی 12 بجتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے کس طرح ہلڑ بازی ہوتی ہے، فائرنگ کی جاتی ہے اور آتش بازی کی جاتی ہے، رقص و سرور کی محفلیں برپا کی جاتی ہیں، شراب اور کباب کا اہتمام کیا جاتا ہے، مخلوط آپس میں مل کر ڈانس کیا جاتا ہے۔ تو مسلمان تو اس طرح خوشیاں نہیں مناتا۔ مسلمان تو جب شکر کرتا ہے، آپ دیکھ لیں کہ عیدین کے موقع پر ہمیں تکبیرات بلند کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور بلند آواز میں تکبیرات بلند کی جاتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے، پھر نماز پڑھی جاتی ہے، اور عید الاضحیٰ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے قربانی کی جاتی ہے۔ تو مسلمان تو جو ہے خوشی میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں بھولتا، اور غم میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں بھولتا۔ اور جس طرح بھائی نے فاحش شمسی صاحب نے کہا ہے کہ یہ خوشی ہے کس بات کی؟ خوشی اس بات کی ہے کہ آپ کا 1 سال چلا گیا ہے، اور اس کے اوپر تو حسرت ہونی چاہیے، غم ہونا چاہیے کہ ہمیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا ہے، کیا ہم نے وہ سال بھرپور طریقے سے گزارا ہے کہ نہیں گزارا۔ زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر مہینے کا استقبال کیا ہے، جس وقت جو ہے وہ کوئی چاند طلوع ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کرنے کا جو ہے وہ حکم دیا ہے، اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی و ربک اللہ۔ ان الفاظ کے اوپر ہی غور کر لیا جائے تو پتہ چلے گا کہ یہ وقت جو ہے کس قدر قیمتی ہے، اور اس وقت کا استعمال جو ہے کس طرح ہونا چاہیے۔ ہاں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب چاند نکلتا تھا تو یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم احلہ علینا بالامن والایمان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو چاند چڑھا ہے اور طلوع ہوا ہے، اس کا طلوع ہونا ہمارے لیے باعث امن بنا، اور باعث جو ہے ایمان میں اضافے کا باعث بنا، اور سلامتی اور اسلام کے مطابق ہم یہ وقت گزار سکے۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاند کو مخاطب کر کے یہ کہا کرتے تھے کہ ربی، ہاں سب سے بڑی حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ میرا رب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، وَرَبُّكَ اللَّهُ، اور اے چاند جو ہے چاند کا بھی رب اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ تو یہ زمانہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جو ہے کا ترتیب دیا ہوا ہے، تو اس زمانے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا، مرضی اور شریعت کے مطابق جو ہے گزارنا یہ مطلوب ہے، نہ کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخالفت کی جائے۔ اگر ادنا سے ادنا ہم یہ لے لیں تو یہ کہا جا سکتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اتقوا الشبہات۔ اگر یہ جو ہے وہ مثال کے طور پر یہ عیدیں ہاں جی تشبہ بالکفار ہے تو یہ بہت بڑا جو ہے وہ جرم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق من تشبہ بقوم فہو منہم، اگر کسی قوم کے ساتھ مشابہت کی جاتی ہے تو وہ ان میں سے ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہود و نصارہ کی مخالفت اس حد تک کرنے کا حکم دیا ہے کہ وہ جوتیوں کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے، آپ جو ہے جوتیوں میں نماز پڑھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر یہود و نصارہ کی مخالفت کی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اس سے
خبردار کیا ہے کہ یہود و نصارہ کے پیچھے چلا جائے۔ ہاں جی، اگر تشبہ بالکفار ہے، تشبہ بالنصارہ ہے، تشبہ بالیہود ہے تو یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اگر یہ تشبہ بالکفار نہ بھی کہا جائے، یہ کہا جائے جی ایسے ہی ایک عید ہے، ایسے ہی مناسبت ہے، تو اس لحاظ سے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اتقوا الشبہات ومن اتقى الشبہات فقد استبرأ لدینہ وعرضہ، کہ شبہات والی چیزوں سے بچنا چاہیے، اور شبہات والی چیزوں سے جب انسان بچتا ہے تو اس کا دین بھی محفوظ ہو جاتا ہے اور اس کی عزت بھی محفوظ ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر مسئلے کے اندر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تشابہ بالکفار سے بچائے اور شبہات سے بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بہت شکریہ شیخ صاحب، آپ نے بڑے آسان انداز میں اس موضوع پر گفتگو فرمائی کہ نیو ایئر اور مسلمان کا طرز عمل۔ ہمیں کفار کے طرز عمل سے بچنا چاہیے جو ان کی مشابہت نہ ہو، اور ہمیں وہ کام کرنا ہے، ہمیں ہر ایسے عمل سے جو انٹرٹینمنٹ اور تفریح کا نام دے کر نیو ایئر کے موقع پر کی جاتی ہے، جس کا اسلام میں کوئی ہمیں ثبوت نہیں ملتا، ہمیں اس چیز سے بچنا چاہیے اور قرآن و حدیث پر عمل پیرا ہو کر ہم دنیا و آخرت سنوار سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم ایک نئے پروگرام کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات کریں گے۔ جب تک کے لیے اپنے میزبان محمد فائز شمسی کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔